الحمد لله الحمد لله الذي أعطانا حفلة الميلاد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قرة العيون والفؤاد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته خصوصا على سيدنا ومولانا سند الأولياء قطب الأقطاب غوث الأغوار عبد القادر الجيلي إلى يوم التناد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم قادريا نارے غوث اعظم زنم دم سے شیخ احمد رضا قطب عالم زنم بلند آواز سے امین قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے کیا بتاؤں بے شک سبحان اللہ ظاہر سی بات ہے جو میری اس مراد سے اور میری اس منشا سے اور میرے اس نظریے سے تعلق رکھے گا اور تائید کرے گا وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، چاہے وہ ممبر رسول پر تشریف فرما علماء ذوی احترام ہو یا نیچے بیٹھے عوام ہو، سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ چند نکال آئے سنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ بے شک
بھئی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے بھائی ڈسٹرب نہ کریں مائک کو ڈسٹرب نہیں کرنے کا. اتنی بات یاد رکھیں, میری بات ذرا دھیان سے سنیے گا. آج کا جو جلسہ ہے اس جلسے کا نام ہے جشن غوث الورا اور اصلاح معاشرہ. جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں خاص طور سے میری بات پر توجہ کریں. یہ سیدی غوث پاک کی جانب منسوب جلسہ ہے. خدا را اس میں ہنسنے کی, ٹھٹا کرنے کی, مذاق کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. اعلیٰ حضرت سے پہلے تنبیہ فرمائی ہے العما قہر ہے وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. غوث پاک اگر جمالی ہے تو جلالی بہت زیادہ ہے. اور میں ایک جملہ اہل علم کو دے رہا ہوں, یہ جلال اصل میں منتقل ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے. والد کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, اور جلال باپ کے واسطے سے یہاں تک آیا ہے, اس لیے جلالی بزرگ بھی ہے سیدی غوث پاک. میں آپ سے بڑی محبت سے عرض کروں گا کہ اس جلسے کو جلسے کی حالت ہی میں رکھیے گا. کوئی تمسخر نہیں, کوئی کسی طریقے کا کوئی بھی ٹھٹا اور مذاق نہیں ہونا چاہیے. ادب رکھیے گا. اور چچا موبائل جیب میں رکھ لیں, آپ میرے سمجھدار ہیں. جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اور جہاں تصویروں کا سامان ہو وہاں رحمت کے فرشتے کیسے آئے. ایک کڑوا جملہ ہے, میں ہر جگہ بولتا ہوں, مجھے الحمدللہ فکر کسی کی نہیں رہتی, مجھے اپنے مرشد کے فتوے کی فکر ہے. اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے. میں تنہائی میں بھی نہیں بناتا ہوں اور باہر بھی نہیں بناتا ہوں. آج میں یہی کروں گا کہ آپ بھی اس سے پرہیز کیجیے, بچیے. اللہ تعالی ہم سب کو مرشد کے فتوے اور عمل کی توفیق عطا. آمین آمین آمین. اب توجہ فرمائیے گا اور میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے گا. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, سب سارا مت مل کے پڑھے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا شہزاد صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ بستی بستی کریا کریا. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. بہت بڑی بات کہہ دی کسی نے کہنے والے نے کہ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. ہم کہتے ہیں مدینہ شہر کو بھی بولا جاتا ہے. میاں وہیں اسی شہر میں رہنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کلکتہ اٹھ کے چلے جائیے, آپ پیرس کی طرف چلے جائیے. میں نے کہا پیارے شہر تو بہت ہے مگر اس شہر کی طرح نہیں ملے گا جس میں کائنات کا دولہ تشریف فرما رہا ہے. آپ کتابوں کو اٹھائیے, اہل علم بیٹھے ہیں. مجھے زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنا ہے اس لیے کہ میں رات کا تھکا ہوا ہوں, اور میں پرسوں اڑیسہ کی سرزمین پر تھا. ایک عجیب سی کیفیت اور حادثہ بھی ہوا, اس کے بعد میں تھکا ہوں. کیفیت نہیں تھی میرے آنے کی, لیکن اصرار تھا کیونکہ ہمارے بھائی امام مولانا صاحب کا جنہوں نے بھی نعت پڑھی ہے, نام میں بھول گیا کیا نام ہے, مولانا آصف صاحب کا, اس لیے میں چلا آیا. یہ کوئی ریاکاری اور دکھاوے اور خطیبوں والے جملے نہیں ہیں. اللہ کا فضل ہے, میں اپنے آپ کو سب سے پہلے مدرس سمجھتا ہوں, ایک استاد سمجھتا ہوں. خطیب تو میں اسٹیج کی دنیا تک ہوں, اسٹیج سے اتر جاتا ہوں میں محض مدرس ہی رہتا ہوں. اللہ مجھے اسی پیشے کے ساتھ رکھیے, میرے لیے بہت بڑا اچھا عمل ہے. بہرحال توجہ فرمائیے گا, میں نے ایک جملہ بولا شاعر کی زبان میں, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. ہم نے کہا کسی بھی شہر میں جا سکتا ہے. شاعر
کہے گا کیسے جاؤں؟ کوئی ایسا شہر تو بتا اگر میں وہاں گیا وہاں کے باشندوں نے میرے تھپڑ مار دیا مجھے کچھ اجر مل جائے، وہاں کے لوگوں نے دھکا دے دیا مجھے کچھ اجر مل جائے، ایسا کوئی شہر نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا مدینہ شریف، تو کہنے لگا ہاں سرکار کا مدینہ ہے، من صبر علی لاواء المدینہ کنت لہ شفیعا یوم القیامہ۔ توحیہ کے سنی مسلمانوں اس جلسے سے پیغام لے کر کے ڈالا، اور علامہ ارشد القادری کی زبان میں کہوں وہ جلسہ نہیں ہے، وہ جلسہ باغ ہے جہاں سے کوئی پیغام نہ ملتا ہو، محض تذکرے کر کے، محض ادھر کے واقعات ادھر کے سنا کر اور اس طریقے کی گفتگو کر کے کہ پبلک ہنسنے لگے اچھلنے لگے۔ آج ہمارے اہل سنت کو ان جلسوں کی قطعا ضرورت نہیں ہے۔ علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں جلسے وہی کامیاب ہوتے ہیں جہاں سے مصطفیٰ کا پیغام ملا کرتا ہے، جہاں سے بزرگوں کی سیرت ملا کرتی ہے۔ میں نے کہا عاشق مصطفیٰ یہ تو بتا، اتنی بڑی بات بول رہا ہے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، تجھے اور کوئی شہر نہیں ملتا۔ حدیث کا ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے میں ان اہل علم سے خاص طور سے قرض ہو کر عرضگزار ہوں، اور میں کہتا ہوں آپ میں سے بہت سارے حج کرنے گئے ہوں گے، بہت سارے عمرہ کرنے گئے ہوں گے، عمرے سے فارغ ہو کر حج سے فارغ ہو کر آپ مدینہ شریف جاتے ہیں، باب السلام سے انٹری کرتے ہیں، کبھی کبھی شرطا اور پولیس آپ کو پکڑ کر دھکے دیتی ہے۔ میں نے کہا اگر پولیس والے مدینہ شریف کے اندر تمہیں گالیاں بھی دے، دھکے بھی دے، مار بھی لگائے، ان کے چہروں کو دیکھ کر جلال مت کرنا، صبر کرنا اور ان کے چہروں کو دیکھ کے مسکرا جانا۔ آپ کہیں گے مولانا خون تو ہمارے اندر بھی ہے، طاقت ہمارے اندر بھی ہے، میں کہوں گا وہاں طاقت مت دکھا جہاں سے پوری کائنات کو طاقت ملا کرتی ہے۔ ایسا کرے کیوں؟ وہاں کے شرطا اور پولیس پر پولیس کے ظلم کو برداشت کیوں کرے؟ میں کہوں گا اس لیے ان کا جو کام ہے وہ کر